کسے جنم دیا ہوگا، وہ بچہ بڑے ہو کر مالکوں کی طرح اس پر حکم چلائے گا، ایک ہی شرائط ہے۔ لیکن اس سے بھی اگلی بات جو ہے، کیونکہ اس سے دوسرا پہلو جو چرواہے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آج ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ عرب کنٹریز میں دیکھ لیں، یہ جو بکریوں کو چرانے والے، اور خاص طور پر اس روایت میں بکری کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، اونٹوں کا بھی نہیں، کیونکہ جو اونٹ جن کے پاس ہوتے تھے وہ بڑے متمول تصور کیے جاتے ہیں عربوں کے ہاں، مگر جن کے ہاں بکریاں ہوتی ہیں انہیں عام سا معمولی سا چرواہا سمجھا جاتا ہے۔ پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے پاس لباس بھی نہیں ہے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، مگر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا کر ان پر فخر کر رہا ہے۔ تو آج دیکھیں وہ عرب کی بڑی بڑی بلڈنگ، تو اس کے ساتھ اس سے پہلے یہ فرمانا کہ لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا، یہ ماڈرن سائنس میں میڈیکل سائنس کے اس ترقی یافتہ پہلو کی طرف اشارہ ہے جس میں گناہ کے کئی دروازے کھل جائیں گے۔ لوگ اپنے عہد میں گھر میں کام کرنے والی خواتین کے ذریعے سے اپنی اولاد کو کس طرح سے حاصل کریں گے، لیکن پھر بھی مالک رہیں گے، اور اسے بھی معلوم ہوگا کہ یہ جو میرے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو یہ بچہ ہے یہ میرا مالک ہے۔ اب اس کی کئی جہتیں ہیں، لیکن جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آج کس طرح سے سپرمز کے حوالے سے یہ جو کس طرح سے چیزوں کو جو ہے نا آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے۔ اور میں دنگ ہوں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں، 1500 سال پہلے ہم پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عہد کو بھی ایسے ہی دیکھ رہے تھے جیسے اپنے عہد کو دیکھ رہے تھے۔ اور گفتگو میں اس پر سمیٹنا چاہتا ہوں آج کی، کہ جب انہوں نے پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے، اخبرنی عن الاحسان، مختلف احادیث میں مختلف کلمات ہیں، تو احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اونچی بات فرمائی کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح سے کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اس طرح سے کریں کہ رب کو دیکھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا نقطۂ کمال یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو وہ بندے کے سامنے ہو، پردے ہٹ جائیں، پردے یعنی کنسنٹریشن اتنی، فوکس اتنا ہو عبادت میں، زبان سے جو کلمات نکل رہے ہوں اس کا مفہوم ذہن میں روشن اتنا ہو، دل میں اترا ہوا اتنا ہو، روحوں میں پیوست اتنا ہو کہ پردے ایسے ہٹیں اور وہ حسن لم یزل کو تکنے لگ جائے، ایسے تکنے لگ جائے کہ اسے ارد گرد کی خبر نہ رہے، خیال نہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ پہلا درجہ بیان ہوا۔ دوسرا درجہ یہ کہ یہ یقین تو رکھے کہ نہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور عام نہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور یہی کمال، اسی کمال پر جنت بام عروج پر پہنچیں گے۔ یہ جو دنیا کے اندر عبادت میں جو رکھا ہے نا کمال، کہ اللہ کا دیدار مطلوب اور مقصود ہے، تو جنت بھی اس لیے اہم تر ہے، اس لیے محبوب تر ہے، اس لیے مرغوب تر ہے کہ جو یہ سمجھ گیا ہے، یہ جو جان گیا ہے، جنت تو میرے محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پرماننٹ ایڈریس ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اگر دنیا میں تشریف لائے تو میرے حبیب نے جہاں پاؤں رکھ دیا وہ جگہ بھی جنت ہے۔ مدینہ طیبہ میں آپ دیکھ لیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیانی جگہ جہاں اکثر حضور کا آنا جانا ہوتا، گھر سے ایسے ممبر تک آتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھانے تشریف لاتے تھے، خطاب فرمانے تشریف لاتے تھے، تو اس جگہ کہا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور آج جو بھی مدینہ طیبہ میں جائے، مسجد نبوی میں جائے اور ریاض الجنہ میں جائے، اس یقین کے ساتھ جائے کہ میں زمین پر ہو کر اس زندگی میں جنت میں داخل ہوں۔ تو میں تو یوں اس کی تعبیر کیا کرتا ہوں، میرے ذہن میں تو یوں مفہوم اترتا ہے کہ جو اس دنیا میں، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے تو موت کے دروازے سے گزرنا ہے، تب وہ حقیقی جنت، لیکن اگر کوئی دنیا میں اس زندگی کے ساتھ، اس بدن کے ساتھ جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے،
جنت کی خوشبو لینا چاہتا ہے اور جنت میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آئے، مسجد نبوی میں آ جائے اور ریاض الجنہ میں داخل ہو جائے اور اس یقین کے ساتھ داخل ہو جائے کہ میں جنت میں آ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک اور جنت کیا ہے کہ جب تک اس میں مصطفیٰ علیہ السلام داخل نہ ہو، اس جنت کو کیا طلب کرنا؟ تو جہاں مصطفیٰ ہوں، جہاں محبوب ہوں، وہی جنت نہیں تو پھر اور کیا جنت ہے؟ بے شک اب حضور وہاں کیوں ہوں گے؟ تو ہم جنت کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب، ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے اور سب سے اونچے درجے پر ہوں گے، سب سے مخلوق میں سب سے اونچے درجے پر، نہ جہاں کوئی ملک پہنچ سکے گا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انس، آقا علیہ السلام کے سوا کوئی انسان بھی نہ پہنچ سکے گا اللہ کے قریب تر سب سے اونچے مقام پر میرے حبیب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام رب کا نظارہ کر رہے ہیں، تو جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہاں دیدار الہی ہونا ہے۔ واہ واہ، اب ذرا دیکھیں، جہاں مولا سے ملاقات ہونی ہے اور جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے، وہ جگہ پھر ہمیں کیوں نہ پسند؟ اہل اللہ، اللہ والے، اور جنہیں اللہ نے شعور دیا ہوتا ہے اور پردے سرکائے ہوتے ہیں، وہ جنت پر اس لیے نہیں مرتے کہ وہاں حور ہے، قصور ہے، غلمان ہیں، باغات ہیں، محلات ہیں، اشجار ہیں، انہار ہیں، نہیں، اس وجہ سے نہیں، یہ تو دھیان میں بھی ان کے نہیں آئے گی۔ وہ وہاں تکیں گے تو رخ ودہا کو تکیں گے اور تکیں گے تو حسن لم یزل کو تکیں گے۔ اب وہ اس کے لیے جو دنیا میں بندہ رہتا ہے اس کی کیفیتیں کیا ہو جاتی ہیں، جس کے من میں یہ سودا سما جائے کہ میں حسن مولا کو دیکھوں، احسان کے اس درجے پر پہنچ جاؤں کہ رب کی بارگاہ میں بندگی کے لیے ایسے حاضر ہو جاؤں کہ پھر پردے ہٹیں اور رخ مولا میرے سامنے آ جائے۔ تبیان القرآن، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے، وہ اس میں ایک واقعہ لائیں سیدنا شعیب علیہ السلام کا، جنہیں خطیب الانبیاء کہا گیا۔ خطیب الانبیاء، کیا ان کے بول ہوں گے، کیا ان کی خطابت ہوگی اور کیا ان کا کمال ہوگا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام زار و قطار روتے، زار و قطار، اور اتنا روئے کہ ان کی بینائی جاتی رہی، نظر ان کی چلی گئی، نابینا ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بینائی لوٹا دی، رب تعالیٰ نے انہیں بینائی لوٹا دی، وہ پھر روئے، اتنا روئے کہ بینائی پھر چلی گئی۔ رب تعالیٰ نے انہیں بینائی پھر لوٹا دی، پھر روئے، اتنا روئے کہ پھر بینائی جاتی رہی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے شعیب علیہ السلام، اگر تو آپ جہنم کے خوف سے روتے ہیں تو پھر ہم نے تمہارے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ اگر تو آپ جنت کے شوق میں روتے ہیں تو ہم نے جنت آپ کے لیے مباح کر دی۔ تو بتائیں نا، اتنا کیوں روتے ہیں کہ بار بار بینائی چلی جاتی ہے؟ تو سیدنا شعیب علیہ السلام اللہ کے حضور یوں عرض کرتے ہیں، وحی الہی جب ان پر ہوئی تو یوں عرض کرتے ہیں، مولا کہ نہ میں جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ میں جنت کے شوق میں رو رہا ہوں، مولا میں تو روتا ہوں، صرف اس لیے روتا ہوں کہ تیرا دیدار ہو جائے۔